باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث، قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو انہیں بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے سنا، تو ہم اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو وراثت ہے اس کے تقسیمی عمل کے وقت جو صورتحال بنتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دین ہے نا، دین اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کی تعلیمات ہم میں موجود ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی جو مسائل بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو معاشرتی زندگی ہے نا، دین اسلام کسی صورت اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا، کسی صورت بھی کلیشز نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں اصلاح کے ساتھ رہو، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو یہ کلیشز والا کام تو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو شارنگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ ڈینجرس، خطرناک ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا معاملہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ انسان کو لالچ ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا تو سیدھا ہو، تو سارے دیکھتے ہیں کتنی پراپرٹی ہے، کیا ہے، کتنے، وہاں پر انچیز کے حساب سے بھی کام ہوتا ہے کہ اتنے انچ کس کے ہیں، اتنے انچ کس کے ہیں، کتنی تقسیم ہے، صوفہ سیٹ کتنے ہیں، بیڈ کتنے ہیں، کچن میں کیا سامان ہے، وہ سارا جو ہے نا حساب کتاب ہوتا ہے، تقسیمی عمل۔ تو اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ جو جینون حصہ دار نہیں ہوتے نا، بلڈ ریلیشن جو نہیں ہوتے، اولاد، ماں باپ، بیوی، یہ ہمارے نا بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چچا زاد کو اور آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یتیم اور قرابت دار آ جائیں تو ان کو بھی ڈیل کر لو، ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچا دو، ان کو بھی دے دلا دو۔ یہ جس کا مال ہے یہ اس کو چیز فائدہ دے دے گی، اور وہ جو ہے اپنا دوسرے کا بھی بہتر ہو جائے گا۔ بات یہ ہے عزیز طلبہ، یہ جو ہے نا ورثہ، یہ جو وراثت ہے اس میں سے 1/3 یہ حصہ جو ہے دوسروں کو دیا جا سکتا ہے، 1/3۔ اور اس کے بعد اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ اگر بندے کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، جس طرح آج کل مہنگائی کا دور ہے، آج کل تو 2.5 مرلے کا مکان لینا ہی بڑا مشکل ہو گیا، تو کچن ایکسپینڈیچر ہیں، کتنے کتنے مسائل ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے مرنے والا اس کے پاس پیسے ہی تھوڑے ہیں تو پھر ان کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے، پھر جو ہے نا یہ ادھر ادھر نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ دے دیا جائے اگر ان کے پاس وافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔